بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. منافقین کا حال. منافق کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، غلط باتوں کے اوپر قسم کھایا کرتے ہیں. یہ عملی نمونے قرآن پیش کرتا ہے. جس کے اندر یہ عادت ہو وہ اس کے اندر سے یہ عادت ختم ہو جائے. اگر وہ للہیت چاہتا ہو، دین چاہتا ہو. اور ایمان والوں کو اس لیے تاکید ہے کہ اگر اس قسم کے عادات و اطوار یا اس کے آثار تمہاری زندگی میں داخل ہو گئے ہوں تو اس جیسی بری عادتوں خصلتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. سابقہ آیتوں میں ذکر تھا قبیلے بنو نذیر، یہودیوں کے قبیلے کو مدینے کی آبادی سے جلا وطن کرنے کا، اس کے تفصیلات گزری. لیکن اس قبیلے بنو نذیر کو جلا وطن کرنے سے پہلے منافقوں کی جو ایک بڑی جماعت تھی، جو چھپے ہوئے تھے مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات کو بتاتے ہیں اور ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان منافقوں نے قبیلے بنو نذیر سے یہ کہا تھا کہ اگر ولو بالفرض یہ نوبت آ جائے تم کو جلا وطن کیا جا رہا ہو، ملک بدر کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے. نہ صرف ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے. اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. بالآخر وہ نکالے گئے، یہ نہیں نکلے. جنگ کی جیسے نوبت آئی، جنگ تو ہوئی نہیں، جب یہ نوبت آئی تو کوئی بھی منافق ان کا ساتھ نہیں دیا. عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ سب سے آگے تھے. تو ان کیفیتوں کو ان آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے. تقریباً اس پورے رکوع کے اندر وہی واقعہ ہے اور ان کی شیطان صفت خصلتوں کا تذکرہ ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ وہ واقعے کے بعد یہ آیت نازل. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں؟ یعنی اچھی طرح معلوم ہے نا کیا کہا تھا، کیا کیا. یہ یہودی منافقین کو دیکھا نہیں. وہ منافقین جو اہل کتاب کے یعنی یہودی کافر منافقین اپنے منافق بھائیوں سے تک یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں نکالا جائے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہم کسی کی کوئی بھی بات سننے والے نہیں. اتنا پکا یقین دلایا. وَإِنْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹے کس قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں. چنانچہ جھوٹے ثابت ہوئے. ان کو نکالا گیا، نہیں نکلے. لڑائی جیسی نوبت آئی تو ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. یہ بھی کہا تھا انہوں نے اگر انہیں نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں نکال دیا گیا یہ نکلنے والے نہیں ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور اگر ان سے لڑائی کی نوبت آئے تو یہ ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہوا. یہ اصول اور قاعدے بتا دیے گئے. گزرا ہوا واقعہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا. مسلمانوں کے خلاف میں جتنے قومیں ہیں جو مخالفت کرنے والے، وہ آپس میں بھی بہت اختلافات کا شکار ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں. لیکن عملی طور پر اگر مسلمان آگے بڑھے تو کامیابی مسلمان کو ملے گی، لیکن مسلمان اس ہمت کا ہونا چاہیے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر یہ مدد کرنے کے لیے ولو بالفرض آگے بڑھ بھی جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ شکست کھائیں گے، پیٹ بتلا کر نکل کر بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر
مسلمانوں کا، مسلمانوں کے مذہب کا ڈر اور خوف یہ غیر مسلم قوموں کے اندر ان کے دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ خوف ہونا چاہیے اللہ کا، لیکن مسلمانوں کا، مسلمانوں کے مذہب کا ڈر ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اور ڈر سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ان کو کمزور کرنے والا۔ ذالک بأنہم قوم، اس حقیقت کو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کے اندر تنہا قوم مل کر لڑنے کی طاقت بھی نہیں۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ کبھی بھی لڑیں گے نہیں تنہا، جب لڑائی کی نوبت کے لیے ایسا ماحول بنائیں گے، یا تو ساری قوموں کو لیں گے یا قلعوں میں محفوظ رہیں گے زمانے کے لحاظ سے، یا اس قسم کے ہتھیار سامنے کریں گے، آمنا سامنا کرنے کی نوبت آنے نہ پائے، اپنے آپ کو جان بچا کر اس قسم کا حملہ کرنے کی ان کو عادت ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری قومیں آپس میں مختلف، خود ان کے آپس میں درمیان میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ان کے دل دکھنے کو تو ایک جیسے سب مل کر دکھ رہے ہیں، تمام کے تمام دل اختلافات کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمان اس کو سمجھ کر اپنے ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر کسی بھی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو طاقت ملے گی، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ قوم ناکام ہوگی اس لیے کہ ایمان اور ایمانی ہتھیار اور اس کے زور، اس کی طاقت کی عقل کو اور قوت کو یہ پوری طرح سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ان کی مثال شیطان جیسی مثال ہے۔ ایک مثال دے کر ان کے حقائق کو اگلے آنے والی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔